زبان سے چکنے سے روزہ ٹوٹ رہا ہے، کان سے دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ رہا ہے، اسی طرح غیبت سننے سے، چغلی کرنے سے، جھوٹ بولنے سے بھی میرا روزہ ٹوٹ رہا ہے۔ ٹوٹنے سے مراد اس کا ثواب چلا جائے گا، سمجھ میں آ گئی؟ اس کا ثواب چلا جائے گا، جو اللہ کی طرف سے خاص برکت ملنے والی تھی روزے کی وہ چلے جائے گی۔ جس طرح ذہن فساد اور آنکھ غلط چیز دیکھنے سے رک رہی ہے، آنکھ غلط چیز دیکھنے سے رک رہی ہے اور روکنا بھی چاہیے، جس طرح اس میں دوا ڈالنے سے دل میں خیال آتا ہے کہ روزہ نہ ٹوٹ جائے آنکھ میں دوا ڈالنے سے، ویسے ہی غلط چیزیں دیکھنے سے بھی روزے کا ثواب چلا جائے گا۔ ان سے بھی پرہیز کرنا ہے، صرف ان چیزوں سے نہیں کہ یہ دوا ڈالنا، یہ ڈالنا، وہ ڈالنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹ رہا صاحب، اس کے علاوہ یہ چیزوں سے بھی پرہیز کرنا ہے تاکہ اللہ یہ کہہ سکے فرشتوں کے سامنے کہ دیکھو میرا بندہ کتنا گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے۔ یہ روزے کا اصل مقصد ہے کہ ہم اپنی زندگی کو صحیح راہ پر لائے، دین پر لائے، شریعت پر لائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جیسے روزہ رکھا ہے اسی طرح ہم بھی روزہ رکھنے کی کوشش کریں، اسی طرح روزہ رکھے۔ یہ نہیں کہ روزہ رکھے غیبت بھی کر رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، چغلی بھی کر رہا ہے، دھوکے بھی دے رہا ہے، کم تول کر بھی لوگوں کو دے رہا ہے، فریب بھی کر رہا ہے، وہ روزہ پھر اس کے کام کا نہیں، ثواب چلا گیا، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اب کچھ اہم مسئلے جو روزوں میں ہم سب کو پیش آتے ہیں اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ذہن میں آتا ہے کس کو فون لگاؤ، کس سے پوچھو، کس سے معلوم کروں، تو میں نے سوچا کہ انہی مسئلوں کو انشاءاللہ تھوڑا سا ذکر کر دیا جائے۔ جیسے صبح اٹھائے، نائٹ فیل ہو گیا، بیوی سے صحبت ہو گئی رات کی حالت میں، اب جو ہے اس کو غسل کی حاجت تھی اور سحری کا بھی وقت ہو گیا، تو بغیر غسل کے بھی اگر اس نے سحری کر لی تو اس کا روزہ شروع ہو گیا، بغیر غسل کے بھی۔ لیکن فجر کی نماز سے پہلے پھر بھی نہانا پڑے گا، اس لیے کہ فجر کی نماز کیا ہے؟ فرض ہے، وہ پڑھنا پڑے گی اس سے پہلے۔ لیکن اگر وقت کم تھا اور غسل کرتا تو سحری چھوٹ جاتی، تو علماء نے لکھا ہے سحری کر لے اس کے بعد غسل کر سکتے ہیں۔ بغیر سحری کے روزہ رکھنا، ہم بہت عادی ہے، 2 بجے رات تک جاگے اور پھر سحری میں نہیں اٹھتے، سیدھا صبح 8 بجے اٹھتے، فون لگا کے پوچھتے مولانا روزہ رکھوں کہ نہیں رکھوں۔ تو ایسا آلسی پنا نہیں کرنا، سحری کرنا سنت ہے۔ سحری کرنا کیا ہے؟ سنت ہے، سحری بھی کرنا سنت ہے۔ اللہ خوش ہوتا ہے سحری کرتے ہوئے بندوں کو دیکھ کر۔ بغیر سحری کا اچانک ایسا کوئی موقع آیا کہ دن بھر کام کرنے سے تھک گیا تھا اور سحری میں نہیں اٹھ پایا تو روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اس کو عادت نہیں بنانا۔ کیا نہیں بنانا؟ اس کو عادت نہیں بنانا۔ ہاں، بغیر سحری کے روزہ رکھنا اچھا نہیں ہے، روزہ رکھ سکتے ہیں۔ سفر میں بندہ جا رہا ہے تو جب تک اپنے شہر سے باہر نہیں نکلا اور سحری کا وقت تھا تو یہ سحری کرے گا اور روزہ رکھے گا۔ بات سمجھ گئی؟ لوگوں کے ذہن میں سفر میں جا رہا ہوں تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، بہت آسان ترتیب نکالتا، ایسا نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب تک شہر میں آپ ہیں، اپنے شہر سے باہر نہیں نکلے، حدود سے باہر نہیں نکلے، آپ 63-68 کلومیٹر کی جو حدود ہے نا ہماری سفر کے مسافر ہونے کی، وہ حد سے پہلے آپ کے پاس سحری کا وقت تھا اور سحری کے وقت میں آپ موجود تھے قیام کی جگہ پر، تو سحری کرے گے اور روزہ رکھے گی۔ روزہ چھوڑ نہیں سکتے آپ، روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ بہانہ نہیں بنانا کہ میں سفر میں ہوں تو روزہ چھوڑ دوں گا۔ بچوں کو روزہ رکھوانا کیسا؟ بچے اگر اس طاقت کو رکھتے ہیں کہ وہ روزہ آسانی سے رکھ سکتا ہے، اس کو کوئی بیماری یا چکر آنے کی خدشہ نہیں ہے تو روزہ رکھوائے، ورنہ زبردستی بچوں سے روزہ نہ رکھوائے۔ فوٹو کے واسطے اور ہار پلانے کے، گلی میں گھمانے کے واسطے زبردستی بچوں کو روزہ نہیں رکھوانا۔ اس کے علاوہ جو عشاء جماعت سے نہ پڑھے، کیا وہ وتر پڑھ سکتا ہے؟ جیسے بہت سارے ذہنوں میں ہے، لوگ افواہ اڑا بھی دیتے ہیں کہ بھائی اس نے عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھا امام صاحب کے ساتھ اور بعد میں آیا ہے یہ اور اس نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر تراویح میں شامل ہوا تو وتر الگ سے پڑھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، جس نے عشاء کی نماز اگر امام کے ساتھ نہیں پڑھی لیکن آ گیا عشاء کی نماز اپنی پڑھ لی، تراویح کے اندر شامل ہو گیا، تو اب وہ وتر امام کے ساتھ ہی پڑھے گا، وتر امام کے، کیونکہ سال میں ایک ہی تو مرتبہ موقع مل رہا ہے جماعت سے پڑھنے کا، اس کو جماعت سے پڑھے، جماعت سے اس کو چھوڑے نہیں۔ 2-4 رکعت جو تراویح کی چھوٹ گئی ہے وہ وتر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کو وتر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن وتر کی نماز جماعت سے نہیں چھوڑنا۔ جو تراویح کی رکعت رہ جائے وہ تب پڑھے، جیسے ابھی بتایا میں نے، وتر کے بعد بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔
तेल सुरमा लगाना कैसा है, नाखून काटना कैसा है। रोजे की हालत में तेल भी लगा सकते हैं, सुरमा भी लगा सकते हैं, खुशबू अत्र भी लगा सकते हैं, नाखून भी काट सकते हैं। नाक में दवा डालना, नाक में दवा डालने से रोजा टूट जाएगा, इसलिए कि नाक में जैसे ही दवा डाला वो सीधे हलक में जाती है, उसका रास्ता कहाँ है, हलक में है, उससे रोजा टूट जाएगा। नाक में दवा नहीं डालना है, कान में दवा डाल सकते हैं। पहले फतवा था कि कान में दवा नहीं डाल सकते, लेकिन अब जदीद तहकीक के मुताबिक मालूम पड़ा है कि कान का कोई रास्ता ना दिमाग में जाता है ना पेट में जाता है। कान का कोई रास्ता न दिमाग में न पेट में जा सकता है, तो कान में दवा डाल सकते हैं, लेकिन अगर परहेज कर लिया जाए तो बेहतर है। दोनों फतवों पर अमल हो जाए। गुसल के वक्त गरगरा करना कैसा है रोजे की हालत में। अगर रोजा है और गरगरा नहीं करेंगे, खदशा है कि पानी हलक के जरिए चला जाएगा, उस वक्त सिर्फ गुल्ली कर लेंगे, मुंह भरकर क्या करेंगे, मुंह भरकर कुल्ली कर ले, नाक में पानी चढ़ा ले, उसके बाद जो है गुसल कर ले। 4 रकात के बाद जो दुआ पढ़ा जाती है वो कैसी है। 4 रकात के बाद जो दुआ पढ़ते हैं वो दुआ हदीस से किसी कोई दुआ साबित नहीं है, कोई दुआ साबित नहीं है हदीस से। वो जो मस्जिदों में लगाई गई वो लोगों की सहूलत के लिए है, सहूलत के लिए, ताकि लोग एक दुआ पर जम जाए तो उनके लिए पढ़ना आसान हो जाए। उसके अलावा 4 रकात के बाद कोई भी जिक्र अस्कार कर सकते हैं, 3 मरतबा सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, इस तरह के अल्फाज कह सकते हैं। जो दुआ आती है अरबी में वो दुआ पढ़े, या उर्दू में आती है उर्दू में भी पढ़ सकते हैं, कोई भी दुआ। इसके अलावा हमारा थानवी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि अफजल तरीका यह है कि 4 रकात के बाद दरूद शरीफ पढ़े। क्या पढ़े? 4 रकात के बाद दरूद शरीफ पढ़े। मैं भी दरूद शरीफ पढ़ता हूँ, जो भूल जाता हूँ अल्लाह वो याद दिला देता है। दरूद शरीफ की खासियत भी है तरावी के अंदर। शहरी की नियत और इफ्तार की दुआ। शहरी की नियत तो वही है, जब शहरी में उठे तो हमारा रोजा रखने की नियत है, वही काफी है। अगर अरबी में पढ़ ले तो और अच्छा है। इफ्तार की दुआ जो पढ़ी जा रही है आजकल लोगों को बहलाया जा रहा है कि जो अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुनतो, वो साबित नहीं है। साबित है वो भी हदीस शरीफ से, अबू दाऊद शरीफ किताब है ना हदीस की बड़ी, उसके अंदर साबित है ये दुआ कि अल्लाह के नबी ये भी पढ़ते थे। एक और दुआ है ज़हबल जमाअतु और ज़हबल ज़मानु, इस तरह की दुआ है। वह तरकल ओलू एक दुआ है, वो भी साबित है। जो दुआ चाहे वो पढ़ सकता है, लेकिन जो मसाजिद से पढ़ाई जा रही है अल्लाहुम्मा लका सुनतो और इकामत, वो भी साबित है अबू दाऊद शरीफ से, उसको पढ़े। अब बहुत सारे जो है ना नए नए लारे कि ये दुआ बाद में पढ़ना चाहिए, पहले रोजा खोलो बाद में पढ़ो, समझ में आई? तो पहले पढ़ो बाद में क्यों पढ़े? 4 प्लेटा रख के तो अगरबत्ती लगा के पहले कर रहा, अफ्तारी की दुआ बाद में ला रहा, गलत है, पढ़े न पहले। औरतें तरावी की जमात कैसे करेगी? औरतें तरावी की नमाज पढ़ेगी, औरतें आज 2-4 मिनट ऊपर हो जाएंगे, लेकिन अहम मसले उसको सहन नहीं। औरतें तरावी की नमाज इसी तरह पढ़ेंगी जिस तरह मर्द पढ़ते 2-2 रकात करके, जो सूरतें उनको याद है वो दोहराते रहे, पढ़ते रहे। अगर उनमें कोई हाफिजा लड़की है और वो ऐलान भी करती मोहल्ले में कि भाई हम तरावी की नमाज पढ़ रहे, घर की जो मस्कुरात है, माएँ बहनें हैं, चाची फूफी है, उसके पीछे पढ़ती है तो पढ़ेगी। वो बीच में खड़े रहेगी, इमाम नहीं बनेगी, बीच में खड़े रह के पढ़ाएगी। और अगर घर में कोई बच्चा हाफिज कुरान है और मस्जिद में तरावी नहीं सुनाता तो अपनी महरम को भी, यानी जो माए बहन है और इसी तरीके से और जो भी महरम बनती है तो उनको वो कुरान सुना सकता है, लेकिन सिर्फ महरम को, गैर महरम को इसमें शामिल नहीं कर सकता। गैर महरम अगर पर्दे के साथ पढ़ती है तो वो भी उनके पीछे पढ़ सकती है, मना नहीं है। ठीक है, अल्लाह ताला सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।